کا ذکر ہو رہا ہے، جو لوگ پیچھے وہ بھی اپنے رب کا ذکر کر لیں کہ رمضان کی برکتیں اس ذکر سے دوبالا ہو جائیں۔ آئیے، مولانا صاحب کا ٹائم مجھے مل رہا ہے، کتنے مزے کی بات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اور اپنے سینوں کو چوڑا کیجئے، اپنے چہرے پر نور لائیے، مسکراہٹ لائیے، اس لیے کہ جس کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں اس کا آسمانوں پر بھی ذکر ہوتا ہے۔ آئیے، نعرہ رسالت، اپنے ہاتھوں کو کھولیے، دونوں ہاتھوں کو بلند کیجئے، نعرہ رسالت ہے۔ آئیے مل کر پھر لگاتے ہیں، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء سنت، علماء سنت۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيلي فتربصوا حتى يأتي الله بأمره۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم، قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا، قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود پاک۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ آج کی یہ محفل پاک جو کہ اپنے عنوان سے واضح اور روشن ہے کہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کانفرنس، جو کہ نقیب محفل جناب بھائی محمد صادق صاحب قریشی صاحب نے جس طرح کے بتایا کہ یہ 39ویں عظمت مصطفیٰ کانفرنس ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح ایسی محافلوں کا انعقاد کرنے کی اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جناب میرے بزرگ محسن صوفی محمد سلیم ترابی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ اپنے بھرپور انداز کے اندر ہمیں ذوق و شوق سے محظوظ کر رہے تھے، اور اس بزم کی بنیاد ڈالنے والے بزرگوں میں یہ شامل ہیں کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ حضور کی محفلیں سجتی رہیں، میرے آقا کا ذکر ہوتا رہے، اور عاشقوں کے دلوں کو سکون اور چین اور راحت ملتی رہے کہ خزینے رحمتوں کے پا رہا ہوں۔ یہ پیچھے والے حضرات تھوڑا آگے آگے آ جائیں۔ خزینے رحمتوں کے پا رہا ہوں، خزینے
مدینے میں بولایا جا رہا ہوں، مل کے پڑھ لیجئے، مدینے میں بولایا جا رہا ہوں، ہم مدینے میں بولایا جا رہا ہوں، اور مدینے جانے والے خوشی نصیبوں، مدینے جانے والے خوشی نصیبوں، ہاں ٹھہر جاؤ کہ میں بھی آ رہا ہوں۔ مزہ نہیں آیا؟ مل کے پڑھے میرے ساتھ ہیں، جو ساتھ مل کے پڑھتے ہیں تو پھر ایک سوز اور گداز کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ مدینے جانے والے خوشی نصیبوں، ٹھہر جاؤ کہ میں بھی آ رہا ہوں، ٹھہر جاؤ کہ میں بھی آ رہا ہوں، اور کرم مجھ پر کرم مجھ پر انہی کا ہو رہا ہے، ہاں ترانے جن کے میں گاتا رہا ہوں، ترانے جن کے میں گاتا رہا ہوں، اور دریا کا اللہ مدینے پاک کی سرزمین پہ لے جائے، آدھی رات کبھی نبی پاک کے مواجہ پہ حاضر ہوں گے تو وہاں اس وقت بھی عاشقوں کی بھیڑ ہوگی، 70,000 فرشتے دن میں 70,000 رات میں آتے ہیں، فرمایا جو ایک بار آتا ہے فرشتہ قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی، لیکن فرمایا یہ کرم ہے میرے مصطفیٰ کریم کا کہ اپنے غلاموں کو بار بار اپنی بارگاہ میں بلاتے ہیں اور رحمتوں سے نوازتے ہیں۔ اتریا کا کھڑے خیرات دینے کہ جولی دیکھ کر شرما رہا ہو، کہ جولی دیکھ کر شرما رہا ہوں۔ میرے آلہ تو فرماتے ہیں بریلی کے تاجدار بچی کے بیجر میں آتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ فتحہ تیرا، کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تیرے ٹکڑوں پہ بنے غیر کہ ٹھوکر پہ نہ ڈال، کہ جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، دریا کا کھڑے خیرات دینے کہ جولی دیکھ کر شرما رہا ہوں، ظہوری ان کے در پر جا رہا ہوں، کہ ثنا خان عمر پر جن کا رہا ہوں۔ دو شعر ایک اور کلام کیا لکھنے
سے ملتے جلتے ہیں، کیونکہ سیدہ پاک کا چاہتا ہوں ذکر خیر ہو جائے کہ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے کہ میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، یہاں مرضی زندگی چلتی کسی کی، کوئی ایسے سے نہیں جا سکتا، مال و دولت سے نہیں جا سکتا، اقتدار اور کرسی سے نہیں جا سکتا، جا سکتا ہے تو مصطفیٰ راہ نبوت سے جا سکتا، یہاں مرضی چلتی کسی کی، ہاں مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، اور یہ چکی، ہاں یہ چکی چل رہی ہے سید۔ انسان کی فطرت ہے کہ چند چیزیں انسان کو بڑی پیاری ہوتی ہے، اور فطرتاً عادتاً ان سے محبت رکھتا، تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو گنوایا اس آیت کریمہ کے اندر، اور ان کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے محبوب کی محبت کو بیان کیا، اور پھر اپنی راہ میں جہاد کرنے کو بیان کیا کہ آیا بندہ مومن کو جو اس کی شان ہے کہ وہ تمام چیزوں سے زیادہ بڑھ چڑھ کے اپنے رب سے پیار کرتا ہے اور اپنے نبی سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ادھر توجہ کریں، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اللہ تعالیٰ خود بھی ارشاد فرما سکتے ویسے پیار کرو۔ تیسرا یہ مقام ہے فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے کہ میں ہر بات کی وضاحت کروں، میں چیدہ چیدہ باتیں اور نقطے صرف بیان کروں گا کہ وضاحت نہیں ہو سکے، یہ ایک گھنٹہ جو ہے اس میں پتہ بھی نہیں چلتا۔ فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، آپ فرما دیجئے تمہارے باپ ہوں، آباؤکم، وَأَبْنَاؤُكُمْ چاہے تمہارے بیٹے ہوں، وَإِخْوَانُكُمْ چاہے تمہارے بھائی ہوں، وَأَزْوَاجُكُمْ چاہے تمہاری بیویاں ہوں، وَعَشِيرَتُكُمْ چاہے تمہارے خاندان والے ہوں۔ کتنے رشتے گنوائے؟ باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں اور عشیرتکم، پانچویں فرمایا خاندان کی بات کی، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور تمہارا کمائی کا مال، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور جس میں تمہیں ڈر یہ خوف طاری رہتا ہے کہ کہیں یہ مال ہی ہاتھ سے نہ چلا جائے۔ تو اہل محبت اور اہل علم کی شان یہ ہے وہ مال کہتے ہیں جاتا ہے تو جائے لیکن دامن مصطفیٰ نہ جائے، نبی پاک کی محبت نہ جائے۔ فرمایا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور رہنے کے تمہارے مکان جس میں تم رہتے ہو رہائشیں کی ہوئی ہیں۔ احب الیکم من اللہ ورسولی اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیارے ہیں، وجہاد اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ پیارے ہیں۔ تو پھر یاد رکھو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو کہ اللہ اپنا حکم لے آئے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی فاسقوں کو ہدایت نہیں عطا کرتا۔ تو یہ ساری چیزیں وہ اللہ نے گنوائی ہیں کہ جس سے انسان کی فطرت میں محبت شامل ہے۔ قل کہہ کے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے یہ کلمے کہلوائے ہیں کہ اے محبوب آپ فرما دیجیے۔ اب غور کرنا ہی آیتوں کے اوپر، اس آیت کے ترجمے کے اوپر کہ یہ پہلا کلام برائے راست اللہ تعالیٰ سینہ مصطفیٰ پہ نازل کر رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام وہ سینہ مبارکہ ہے سبحان اللہ کہ فرمایا کہ اس کے اوپر 23 سال کے عرصے میں یکے بعد دیگرے ایستا ایستا قرآن سینہ مصطفیٰ پہ نازل ہوتا رہا ہے۔ وہ وزنی چیز اللہ نے اپنے حبیب کے سینے پہ نازل کی کہ جس کے بارے میں خود قرآن اپنی وضاحت پیش کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ قرآن میں پہاڑوں کے اوپر نازل کرتا تو یہ اس کے خوف سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، اور پہاڑ میں بہت سارے پہاڑ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے پھٹ جاتے ہیں۔ لما يشقق ويخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله، کہ پہاڑوں میں بہت سارے پہاڑ ہیں، توجہ کریں ادھر، کہ اللہ کے خوف سے پھٹ جاتے ہیں، لیکن صرف یہ انسان سرکش ہے کہ جس کے اوپر بہت کم اللہ کا خوف طاری ہوتا ہے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ کے بیٹا خاموش ہو، اللہ کے بندوں میں بہت کم ہیں جو شکر گزار ہیں، جبکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کی نعمت دی، قرآن کی نعمت دی، اسلام کی نعمت دی، ایمان کی نعمت دی، فرمایا اللہ نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرما دیا، وہ حبیب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا جن کے صدقے ہمیں قرآن نصیب ہوا۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اے مومنوں کی جماعت، اللہ نے بڑا احسان کیا ہے، مہربانی کی ہے کہ تمہیں اپنا محبوب عطا کر دیا، اور عظمت مصطفیٰ کے اوپر یہ ہے واضح اور محکم اور بین دلیل ہے۔ پھر اللہ خود اپنے محبوب مصطفیٰ جانے جانا کی عظمت کو خود اللہ اپنے انداز میں بیان کرتا ہے۔ یَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَکِّیهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، جو نبی ہم نے مومنوں کو عطا فرمایا، میرے مصطفیٰ کریم کی رب فرماتا ہے یہ شان بھی ہے۔ وَيُزَکِّیهِمْ، فرمایا جو گناہگار ان کی نگاہ نبوت کے سامنے آ جائے، میرے مصطفیٰ کی نگاہ پڑے، فرمایا گناہگار ہے تو ہدایت والا ہو گیا، ادنا تھا تو اعلیٰ ہو گیا ہے۔ اور عرب کے بدو فرمایا ایسی قرآن کی تعلیم دی ہے کہ گرد و نواح دیہاتوں والے بھی حضور کی بارگاہ میں آتے تھے اور ہدایت اور علم و فضل و کمال لے کے جاتے تھے۔ فرمایا کہ تو نے ذروں کو دیکھا تو ذرے کر دیا، تو نے ذروں کو دیکھا تو ذرے کر دیا، تو نے قطروں کو دیکھا گوہر کر دیا، تو نے حبشی کو رچ کے قمر کر دیا، الٹا سورج پھرانا تیرا کام ہے، طیبہ والے میں قربان تیری شان پر، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ تو فرمایا یزکیہم، اگر اسی کی تفسیر میں چلا جاؤں اور تحقیق میں چلا جاؤں گھنٹوں گزر جائے۔ یزکیہم فرمایا وہ پاک کرتے ہیں، رب بھی پاک کرتا ہے، محبوب بھی پاک کرتے ہیں، جو محبوب کی صحبت میں آ گئے اللہ نے ان کو ایسی نگاہ کیمیا عطا فرما دی۔ صحابکن نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، مصطفیٰ جانے جانا فرماتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن جس سے پہاڑ بھی لرزہ پر اندام ہوتے ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کے خوف سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا جب پہاڑوں کے اوپر اللہ کا خوف طاری ہوتا ہے تو حضرت انسان کے اوپر اور طاری ہونا چاہیے۔ ایک بات میں بتاؤں، بڑی پتے کی بات ہے، غور کرنا۔ جبرائیل امین علیہ السلام مقدس بارگاہ الہی میں بہت بڑا اعزاز مرتبہ اور مقام رکھتے ہیں۔
ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت جبریل بیٹھے اور رو رہے ہیں زاروں قطار رو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل میرے مقرب بندے کیوں روتے ہو؟ یا اللہ جب سے تو نے جہنم کو پیدا کیا ہے تب سے میں رو رہا ہوں کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہونے والا ہے. تو فرمایا ہاں میں پروردگار سے بندوں کو ڈرنا ہی چاہیے اور میرے خوف سے رونا ہی چاہیے کہ خوف اور امید کے درمیان بندہ رہے، بے خوف بھی نہ ہو اور نا امید. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ خود ہی فرماتا ہے کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن اپنے حبیب کے سینے کے اوپر نازل کیا تو سینہ مصطفیٰ سب سے زیادہ عظمت والا، سب سے زیادہ شان والا کہ اللہ فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا تیرے رب نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا؟ تیرا سینہ کھول نہ دیا؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم، اے پیارے حبیب علیہ السلام آپ اعلان کر دیجئے تاکہ میں دیکھوں کہ میرے سچے عاشق کون ہیں، میرے سچے عبد مقرب کون ہیں، کون سی ایسے بندے ہیں جو ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے میں رب سے زیادہ پیار کرتے ہیں. تو آباؤکم یہ نہیں ہے کہ آج کے بعد مولوی صاحب نے کہہ دیا کہ ابا سے محبت نہیں کرنی ہے، ایسا نہیں. فرمایا یہ موازنہ کرایا گیا کہ تمہارے باپ ہوں، تمہارے بیٹے ہوں، ابناکم اور اخوانکم چاہے تمہارے بھائی ہوں، یہ سارے رشتوں سے انسان محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اور جو نہیں کرتا وہ پھر بے ہدایت ہی ہے. کیوں؟ ان سے محبت کرنے کا حکم بھی اللہ نے فرمایا. اب سنو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام رب کا کلام پڑھ کے صحابہ کو سناتے ہیں. کیا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اے پیارے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے جب ماں باپ کو بڑھاپے میں پاؤ تو ان کی خدمت کرو. أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اف ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما. ایک کو پالو یا دو کو پالو، ان کے سامنے اونچی آواز سے بات بھی نہ کرنا. وقل لهما قولا کریما، جب کلام کرو تو تمہارے کلام میں شائستگی ہو، تمہارے کلام کے اندر محبت ہو، تمہارے کلام کے اندر ادب ہو. سراپا عزت ان کی ساری بن کے ماں باپ سے بات کیا کرو کہ تمہاری آوازیں بھی ماں باپ سے اونچی نہ ہو. اب محبت کا حکم بھی ہے، خدمت کا بھی ہے. دوسری آیت کریمہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس واحدہ سے پیدا کیا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، کثیر مرد اور کثیر عورتیں اسی سے پلا دی، یعنی نکاح کے ذریعے حضرت آدم و حوا. تو حضرت کے وصال تک 1050 سال کی عمر پائی حضرت آدم علیہ السلام نے، لیکن اللہ نے حلال طریقہ اختیار جو فرمایا اپنے نبی کو تعلیم دی ہے. حلال کے اندر برکت ہے، چاہے تھوڑا بھی ہو اللہ برکت بڑی ڈال دیتا ہے. لوگ حرام کی طرف جاتے ہیں، حرام کے رستے پہ لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں. اور ادھر خرچ کرنا قرآن کے اوپر، نبی کے ذکر کے اوپر، مسجد کے اوپر، مدرسے کے اوپر، اللہ والوں کے اوپر، غریبوں مسکینوں کے اوپر، یتیموں مساکین کے اوپر، کہ جو خرچ کرنا دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بڑھوتی دیتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ برکت سے مالا مال کرتا. یہ سودا ہے فائدے کا، لیکن ادھر لوگ توجہ نہیں کرتے. حضرت آدم علیہ السلام کے وصال تک آپ کی اولاد کی اولادیں ان کی تعداد تقریباً 1 لاکھ تک پہنچ چکی تھی. کتنی؟ 1 لاکھ تک پہنچ چکی تھی. تو اللہ فرماتا ہے لوگوں ڈرو. تسالون بی والارحام، جو رشتے میں نے گنوائے ہیں ان کی ایک وضاحت آیت کریمہ کے اس حصے سے بھی ہوتی ہے. تسالون بی والارحام، فرمایا لوگوں رحم کے رشتوں کا لحاظ کرو. یہ رحم کے رشتے کیا ہے؟
بہن ہے، بھائی ہے، چاچا ہے، تایا ہے، یہ دیگر، فرمایا جو ان رشتوں کا لحاظ نہیں کرتا نا، پھر اللہ فرماتا ہے وہ بھی میری بارگاہ میں مردود ہی ہے، مقبول کبھی نہیں ہو سکتا، مقبول وہی ہوگا جو ان رشتوں کا لحاظ کرے گا۔ فرمایا یہ تمام رشتے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، لیکن فرمایا جب بات آئے آزمائش کی، جب بات آئے امتحان کی، جب بات آئے اللہ کی محبت کی، جب بات آئے سرکار دو عالم کی عظمت و شان کی، جب بات آئے ناموس رسالت کی، جب بات آئے رسول اللہ کے میلاد کی، جب بات آئے رسول اللہ کے ذکر کی، تو پھر ساری باتیں بالائے طاق رکھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا ایسا اظہار کرو کہ پتہ چلے کہ اس کی نظر میں اللہ کا مرتبہ بڑا ہے، اس کے حبیب کا مرتبہ بڑا ہے۔ سمجھ آ گیا؟ فرمایا کہ محمد کی غلامی دین حق کی شریط اول ہے، جو اس میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اور محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن تو عید میں آباد ہونے کی۔ یہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں آپ کے ذہن نشین ہوگی۔ اب سنو، اب محبت اللہ کی زیادہ، اس کے حبیب کی زیادہ، انہی محبت کے عنصر اور بلکہ اسی محبت کے جلوے صحابہ کرام کی زندگیوں میں نظر آتے ہیں۔ صحابہ کرام نے دنیا کے مال کی پرواہ نہ کی اور دنیا کی محبتوں کی پرواہ نہ کی۔ صدیق اکبر سے جب بھی پوچھا جاتا اے صداقت کے پیکر آپ کے دل کی خواہش کیا ہے، کہا دو ہی باتیں ہیں۔ کتنی باتیں ہیں؟ دو۔ فرمایا کہ ایک تو یہ ہے رب مال دیتا رہے، حضور پہ خرچ کرتا رہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حبیب کا ہر وقت چہرہ بددعا میری نظروں کے سامنے رہے۔ اچھا، انسان کی ایک عادت ہے، انسان ہر ایک سے محبت نہیں کرتا، جبکہ اللہ کی مخلوق سے محبت رکھنی چاہیے اور اس کے ساتھ رحم والا معاملہ کرنا چاہیے، لیکن انسان کو چند چیزیں بڑی پیاری ہوتی ہیں۔ مثلا انسان کو خوبصورتی سے بڑا پیار ہوتا ہے، اے چٹی چمڑی، خوبصورتی سے تو بڑا ہی پیار ہوتا ہے، لیکن فرمایا اگر ان دنیا والوں کی محبت میں خوبصورتی کی بڑی اہمیت ہے، حسن و جمال کی بڑی اہمیت ہے اور حسن کے اوپر فدا ہوتے ہیں، تو فرمایا دنیا کے حسن کو ایک طرف رکھ لو، میرے مصطفیٰ کریم کے حسن کو ایک طرف رکھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو وہ حسن و جمال عطا فرمایا۔ فرمایا کوئی بالکل گورا بھی ہوتا ہے نا، لیکن اس گورے پن کے اندر وہ حسن کی جاذبیت نہیں ہوتی ہے کہ بہت زیادہ چٹا ہو گیا تو وہ بھی نظروں سے اوپر ہو جاتا ہے، اور بہت سارے کالے رنگ والے رب نے بنائے ہیں سارے، لیکن اس طرف دل نہیں جاتا، لیکن اللہ نے حبیب کو ایک گندمی رنگ ایسا عطا فرمایا تھا جو حضور کو ایک بار دیکھ لیتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا، دیکھتا ہی رہ جاتا، اور اس کے دل کی خواہش ہوتی امام الانبیاء علیہ السلام کے جلوے میری نظروں کے سامنے ہی رہیں، میں حضور کو ہی دیکھتا رہوں، نبی پاک کے جلوے نصیب ہوتے رہیں، حضور کا فیضان نبوت اپنا تقسیم ہوتا رہے، میں اپنے دامن میں سمیٹتا رہوں۔ حضرت جابر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اب صحابہ کا اپنا اپنا انداز ہے محبت کا، عشق کا ہے، لیکن حضور کی محبت کے سامنے ساری محبتیں ہیچ۔ میرے استاد علامہ اکاڑوی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کے مزار پہ کروڑا رحمت برتے نازل فرمائے، روحانی استاد میں ان کو تسلیم کرتا ہوں، اور حضرت کے مزار سے فیض ملا ہے۔ آپ نے ایک کتاب لکھی ہے ذکر جمیل، ذکر جمیل کے اندر علامہ اکاڑوی رحمت اللہ علیہ رقم تراز ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جب بھی نبی پاک کے سامنے آتے حضور کے چہرے کے اوپر ٹکٹکی لگا کے دیکھتے، جس کو کہتے ہیں آنکھ بھر کے دیکھنا ہے، ایسا سیراب، لیکن پھر بھی پیٹ نہ بھرے،
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھ رہے ہیں اور پھر 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہیں. صحابی موازنہ کر رہے ہیں کہ حضور کا چہرہ بھی سامنے ہے، چاند بھی آپ کے سامنے، لیکن صورت مسئلہ بیان کر دوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے حسن، میرے نور کو اللہ تعالیٰ نے چاند میں بھی منتقل کر دیا، اللہ تعالیٰ نے سورج میں بھی منتقل کر دیا، اللہ تعالیٰ نے میرے حسن کے اندر کائنات کو روشن و منور کر دیا. اس لیے اللہ فرماتا ہے قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین. اے لوگو تمہارے پاس میری طرف سے نور آیا اور ایک روشن کتاب آ گئی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسے حسین و جمیل جو حضور کی صحبت میں بیٹھ گئے وہ بھی حسن کا مرکب بن گئے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت کشتہ عشق و محبت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن کی رنگت سے بے رنگ بے رنگے گئے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام. یہاں تک کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، موازنہ کر رہے ہیں کبھی چاند کی طرف کبھی رخ مصطفیٰ کی طرف. آخر یہ کہنا پڑ گیا بلا اختیار ان کی زبان پہ جاری ہو گیا کہ نبی پاک جو ہے 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں اور دنیا والوں، دنیا کا چاند رات کو نکلتا ہے، دن میں بے نور ہوتا ہے، لیکن میرا چاند محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بھی چمک رہا ہے، دن کو بھی چمک رہا ہے. اللہ اکبر. اور پھر جو حضور کی صحبت میں رہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، وہ بھی ایسے حسین و جمیل ہو گئے کہ نبی پاک فرماتے ہیں النظر الی وجہ علی عبادت. ان لوگوں میرے علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. انسان کو حسن سے محبت ہوتی ہے. ایک اور نقطہ سنو اور ایمان تازہ کرو. یار ایک بات تو آپ نے میری مانی نہیں، میں کب سے عرض کر رہا ہوں کہ آگے آگے آ جاؤ. یہ خالی جگہ پر کر لو گے تو پنڈال میں رونق بھی آ جائے گی، بعد میں آنے والوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے. تھوڑا سا اٹھ جاؤ. اب یہاں سے اٹھ کے یہاں نہیں آ سکتے تو مدینے کیسے جاؤ گے؟ میں دعا کرتا ہوں قریب آ جاؤ، اللہ تمہیں مدینے والے کے قریب کر دے. یہاں قریب آ جاؤ تو اللہ گنبد خضرا کے قریب کر دے. کیسا وہ منظر ہوگا. جمعے کے اندر حافظ صاحب سلام پڑھ رہے تھے، کیسے وہ لمحے، کیسی وہ ساتیں کہ ادھر روزے کی حالت ہو، ماہ رمضان ہو اور سارے سامنے گنبد خضرا ہو اور پکار اٹھیں کہ یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام. گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام. اور بالہانہ جو طواف روزہ اقدس کرے، مست بے خود وجد کرتی ان ہواؤں کو سلام. انسان کو حسن سے محبت ہے. اگر حسن کی دولت کو لے لیا جائے تو میرے مصطفیٰ جیسا کوئی حسین و جمیل نہیں ہو سکتا. انسان کو علم سے محبت ہوتی ہے، لیکن فرمایا دنیا میں بڑے بڑے علماء بھی ہیں، محدثین بھی ہیں، مفسرین بھی ہیں، بڑے بڑے علم والے ہیں، ظاہری شریعت کا علم والے بھی ہیں، باطنی علم والے بھی ہیں، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو وہ علم دیا. ہماری تمہاری بات آئی تو اللہ فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُ الْعِلْمَ إِلَّا قَلِيلًا. اور تمہیں ہم نے قلیل علم دیا ہے. کیا دیا ہے بولو؟ اور ذرا اونچی آواز سے قربان جاؤں تمہارے اس ذوق اور شوق اور وجدان کے اوپر. ہم نے تمہیں قلیل علم دیا ہے. لیکن جب بات آئی عظمت مصطفیٰ کی، جب بات آئی سیدہ آمینہ کے لال کی، جب بات آئی
کہ عرب کے ہادی کی، جب باری آئی محسن کائنات کی، جب باری آئی ہادی عالم کی، تو فرمایا کہ محبوب وہ پچھلے تھے جن کو میں نے، یا تیرے امت میں جن کو قلیل علم دیا ہے. فرمایا حبیب وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. ہم نے آپ کو کوئی علم چھوڑا ہی نہیں ہے، سارا کچھ آپ کو عطا کر دیا. پھر سارے دروازے بند ہو گئے کہ نہیں ہو گئے ہیں؟ اور جو بند دروازے سے معاملہ حل نہ ہو اور چور دروازے سے آ جائے یا دیوار پھلانگ کے کوشش کرے حضور کے علم کو اپنے ہیں یہ پھیتے لے کے ناپنا شروع ہو جائے تو وہ بدبخت نہیں تو اور کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَذَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. امام بصیر الدین شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، عرش کا علم، لوح کا علم، کرسی کا علم، زمین و آسمان کا علم، سارا علم اکٹھا کر دیا جائے تو آپ کے علم کے سامنے قطرے کی حیثیت ہے. ایک قطرے کی. حضور کے علم کی ایک بات بتاتا چلوں، میرے مصطفیٰ کو تو سب کچھ ہی پتا ہے. کان وما یکون کا سارا علم ہے. میرے آقا فرماتے ہیں معراج کی رات اللہ نے ید قدرت میرے کندھوں کے درمیان رکھا اور پھر سوالات رب فرماتا گیا. مصطفیٰ اللہ کے فضل اور دی ہوئی علمی قوت سے جواب دیتا گیا. کوئی بات چھوڑی ہی نہیں ہے. یہ علم نہیں، یہ علم نہیں. میں کہتا ہوں یہ جو کہتے ہیں نا علم نہیں، میں تجھے اپنا نسب کا علم ہی نہیں ہے. اگر حلالی ہوتا تو نبی کے علم پہ تان نہ کرتا. صحابہ نے مانا اس کو. اب سنو، نبی پاک کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عبد الرحمن یا عبداللہ. توجہ کے ساتھ اس مسئلے کو سنو. زمانہ جاہلیت میں ان کا نام تھا عبد الشمس، اور سب سے زیادہ حدیثوں کی روایت کرنے والے بھی یہی ہیں. ان کا لقب ہے ابو ہریرہ. کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اسی طرح جیسے آج ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان کا مہینہ تھا اور لوگ فطرانہ زکوٰۃ کا مال مختلف اجناس کی صورت میں دے رہے تھے اور وہ جمع ہو رہا تھا. اللہ کی حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی ایک شخص تو ہو گئی ڈیوٹی دے، یہ زکوٰۃ کا فطرانے کا مال ہے. آج کل جو چیئرمین ہوتا ہے نا زکوٰۃ کا سارا مال وہی ہڑپ کر جاتا ہے اور کہتے ہیں جی چیئرمین. اور وہ صحابہ جو عادل تھے اور جو منصف تھے، جو سچے تھے، وعدے کے پکے تھے، محبت مصطفیٰ میں ایسے پکے تھے، وہ کہتے تھے سارا مال چلا جائے حضور کی محبت نہ جائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ یہ مسلمانوں کی امانت ہے، اس کا خیال کرنا. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں رات کو، حضور نے فرمایا خیال کرنا کہ چور نہ آ جائے. چور بولو، چور نہ آ جائے. کیونکہ چور آج کل تو ایسے انٹرنیشنل چور ہیں کہ آپ سوئے ہوئے ہیں تو آپ کے گٹر کا پیپ بھی نہیں چھوڑتے، لے جاتے ہیں. لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چور نہ آ جائے، کیونکہ زبان مصطفیٰ سے نکلا تھا چور نے تو آنا ہی آنا تھا. اور پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرا پکا یقین تھا کہ حضور نے فرمایا خیال کرنا کہیں چور نہ آ جائے. کیونکہ نبی کا علم ظنی نہیں ہوتا، نبی کا علم جو ہے وہ محکم اور یقینی ہوتا ہے. نبی کا علم پکا مضبوط ہوتا ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب رات ہو گئی تو چور آیا، اس نے پلڑا بچھا دیا، چادر بچھا دی، مال ڈالنا شروع کر دیا. آپ فرماتے ہیں میں نے اسے مضبوطی سے گرفت میں لے لیا. کہنے لگا ابو ہریرہ میں بھوکا ہوں، عیالدار ہوں، میرے بچے بڑے بھوکے ہیں، تجھے نبی کی عزت و عظمت کا واسطہ مجھے چھوڑ دے، میں آئندہ نہیں آؤں گا. حضور کا جب واسطہ دیا تو آپ کو پتا ہے نا حضور کے نام پہ تو صحابہ اپنے بچے بھی قربان کر دیتے ہیں اور سب کچھ قربان کرتے تھے. اب فرماتے ہیں چھوڑ دیا. حضور کی بارگاہ میں صبح فجر کے ٹائم میں نے فجر کی نماز پڑھی، نبی پاک میری طرف دیکھ کے مسکرائے، فرمانے لگے ما اسیرک الباری آتا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ رات والے قیدی کا کیا بنا؟ یا رسول اللہ آیا تھا آپ کا واسطہ دیا ہے چھوڑ دیا. فرمایا آج رات خیال کرنا پھر آئے گا. لو میاں دوسری رات آ گئی، وہ پھر آیا، پھر اس نے واسطہ دیا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ تیسری رات آ گئی
وہ پھر بھی آیا، آپ نے واسطہ، آپ کو واسطہ دیا، آپ نے چھوڑ دیا، اور جانے سے پہلے کہنے لگا ایک وظیفہ بتاتا ہوں۔ اب چور بھی وظیفہ بتاتا ہے، اور آج تو ایسے چور بیٹھے ہوئے ہیں آستانوں پہ، ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کو اپنا پتہ نہیں ہے وہ بھی ایسی باتیں بتاتے ہیں۔ برا نہیں منانا میں، بات حقیقت ہے، علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ حقیقت اور حق بات عوام تک پہنچائے، عمل کرنا اب آپ کی بات ہے کہ اگر ایک بندے کو بھی ہدایت نصیب ہو جائے میری بھی بخشش کا سما ہو جائے گا اور آپ کی بخشش کا سما۔ اور صادق بھائی نے تو اتنی محنت کی ہے کہ محفل سجائی ہے، علماء بلاتے ہیں، نعت خواں بلاتے ہیں، لیکن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر دے کہ جن کے ذریعے آپ تک قرآن بھی پہنچ رہا ہے، مصطفیٰ کریم کا فرمان ذیشان بھی پہنچ رہا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، کہنے لگا ابو ہریرہ وظیفہ سن لے، جب رات کو سونے لگے ایت الکرسی پڑھ کے دم کر دیا کر، تیرا مال کبھی بھی ضائع نہیں ہوگا، چوری نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد پھر فرمایا قیدی کا کیا بنا؟ یا رسول اللہ وظیفہ بتا گیا ہے۔ فرمایا تھا تو جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا ہے۔ کوئی جھوٹا آدمی بھی کبھی سچی بات کر جاتا ہے، ویسے بات سچی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سچے کو پسند کرتا ہے، جھوٹے کو پسند۔ جھوٹ بولنے سے روزی میں برکت، عمر میں برکت، اولاد میں برکت، کاروبار میں برکت، خاندان میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ سچائی، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو سچائی کا دامن کو پکڑ لیتا ہے بولتے بولتے زندگی گزر جاتی ہے یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ اور برائی جھوٹ کا ایک رسی سے بھی ڈال دی، فرمایا اس کا سرا جو پکڑتا ہے تو ایک جھوٹ پہ ہزاروں جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، یہاں تک کہ بولتے بولتے ایسا گناہگار ہوتا ہے کہ جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ ہمیں سچے کلام کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ جانتے ہو، صحابی سے فرمایا یا رسول اللہ صحابہ کا کیا عقیدہ ہے؟ بڑا پیارا عقیدہ، سبحان اللہ۔ صحابہ کا یہ عقیدہ ہے، اس کے اوپر اور بہت ساری دلیلیں اور حدیثیں موجود ہے۔ صحابی نے عرض کی اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول سب سے بہتر جانتا ہے۔ یہ 8-10 سال مدرسے میں لگا کے عالم بنا، مفتی بنا، مولوی بنا، محدث و مفسر بنا، بڑی تبلیغیں کرتا پھرتا ہے، نہیں جی حضور کا یہ علم بھی نہیں ہے، یہ علم ہی میں پھر لگ دی لعنت ہے۔ علم پڑھ گئی تو نے بے ادب بننا تھا تو اس سے بہتر ہے تو نہ ہی پڑھتا۔ وہ زہب اشرفی یہ کلام پڑھتے ہیں نا، اس سے بہتر رہا میں جاہل ہو جاتا ہے۔ تو جو علم حضور کا ادب نہ بتائے، جو علم پکا عقیدہ نہ دے، جو علم نبی پاک کی محبت کو ختم کرے، ایسے علم کی ضرورت رہی ہے۔ اگر صحیح علم لینا ہے تو امام احمد رضا کے دروازے پہ آ جا۔ فرمایا علم پڑھیا او پر عجیب نشگیا کی کرنا علم او پڑھ کے او پیر پڑھیا تے پیڑ نہ جاوے کی کرنا اونوں پڑھ کے چلے کٹے چلے اور چلے کٹے چلے کٹے، میں اس چلے کی بات نہیں کر رہا۔ لاہور کی سرزمین پہ چلا جا، داتا علی اجمیری کی بارگاہ میں جا، فرمایا خواجہ اجمیری کی جلہ گاہ ملے گی۔ منگو پیر چلا جا، حضرت فرید الدین کی جلہ گاہ ملے گی۔ بغداد میں چلا جا، شیخ عبد القادر جیلانی کی جلہ گاہ ملے گی۔ اجمیر میں چلا جا، حضرت خواجہ غریب نواز کی جلہ گاہ ملے گی۔ ایسے چلے تو انسان کو ولی کر دیتے ہیں، تمہارے چلے تو منکر بنا دیتے ہیں۔ تو ایسے چلوں کی ضرورت ہے، نہ ایسے چلے کرنے ہیں، نہ ایسے چلے والوں کے چیلے بننے ہیں۔ یاد رکھو اگر کچھ لینا ہے تو دکان سجی ہوئی ہے محبت کی، سودا میرا امام احمد رضا دے رہا ہے، اور اس دکان سے سودا لینے والے حضرت مولانا امجد علی رحمۃ اللہ علیہ، عبد المصطفیٰ الازہری ہیں، حضرت میاں سردار احمد راجپوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، غزالی زماں ہیں، نعیم الدین مراد آبادی ہیں، فرمایا مفتی احمد یار خان نعیمی ہیں، فرمایا اہل سنت کو اللہ نے ایسے ہیرے اور لال عطا فرمائے ہیں
جب ان کے پاس جاؤ گے تو عشق مصطفیٰ کا سودا مل جائے گا. چلے کٹے اوپر کچھ نہیں کھٹیا کی کرنا چلیا بڑھ کے وہ جاگ بنا او دودھ جمدانا ہی تے پامے لال ہوئے کڑ کڑ کے وہ تو انسان علم والے سے محبت کرتا ہے. اچھا ایک بات اور بس دو نقطے اور ہیں. اگر صادق بھائی اجازت دیں گے تو وہ سیدہ پاک کا ذکر بھی کر جاؤں گا. سبحان اللہ. کیونکہ ویسے ہی میرا 11 بجے کا ٹائم تھا تو 13 منٹ تو میرے وہ بھی رہتی ہے ابھی ہیں. تو حضرت علامہ اوقاڑوی رحمت اللہ علیہ ذکر جمیل کے اندر ایک نقطہ بیان کرتے ہوئے شارح مسلم اور بخاری علامہ غلام رسول سعیدی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس نقطے کو بیان کیا ہے. مسلم شریف کی شرح کے اندر فرمایا کہ انسان کو علم سے محبت ہوتی ہے, انسان کو حسن سے محبت ہوتی ہے, اور پھر ایک محبت کا عنصر یہ بھی ہے کہ یہ جی پیر صاحب کا بیٹا ہے ہمیں بڑا عزت والا لگتا ہے, یہ جی فلاں بزرگ کا بیٹا ہے اس کی اولاد ہے ہم اس کی بڑی عزت کرتے ہیں, یہ فلاں گدی نشین ہے. اچھا جو جن کا عقیدہ اہل سنت کا ہے, میں ڈبہ پیروں کی بات نہیں کر رہا, جن کا عقیدہ اہل سنت کا ہے وہ ہمارے سر کے تاج ہیں, ان کی عزت کرنی چاہیے. لیکن فرمایا کہ انسان کو نسبتوں سے بڑی محبت ہوتی ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں عطا کی ہے تو اس محبت کا یہ تقاضا ہے, وہ محبت اس بات کی مقتضی ہے, تقاضا کرتی ہے کہ حضور کی نسبتوں سے بھی پیار کیا جائے. کل 10 رمضان مبارک تھا اور آج 11 رمضان مبارک ختم ہوا, کل انشاءاللہ 12واں روزہ ہوگا, اور دعا ہے اللہ تعالیٰ پورے رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. 10 رمضان المبارک سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہے. یہ بھی محبت کی بات ہے. میں نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی محبت جو تمام محبتوں پہ اغلب اور غالب ہو جائے تو فرمایا دنیا کی محبت انسان کو گناہوں میں ڈال دیتی ہے, اور بعض اوقات عورت کی محبت بھی انسان کو برباد کر دیتی ہے, بعض اوقات مختلف اشیاء اور مال و دولت کی محبت بھی فتنے میں مبتلا کر دیتی ہے, کیونکہ اللہ فرماتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ, تمہارا مال بھی فتنہ ہے, تمہاری اولاد بھی فتنہ ہے, اور یہ مال و دنیا کا مال و جواہر بھی فتنہ ہے. فرمایا قل متاع الدنیا الا قلیل, یہ دنیا تو قلیل ہے اور آخرت کثیر ہے. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سب کو رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں نے مکے کے اندر اس وقت حیض پہ جی تھی سیدہ, اور وصال بھی وہاں فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, تو حضور کی نسبتوں سے محبت ہو اور کرنی بھی چاہیے. اللہ ان نسبتوں کا ذکر خود قرآن میں فرما رہا. اللہ فرماتے ہیں ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, غور کرو اس کے اوپر کہ نبی مومنوں کی جانوں کے قریب ہے. بولو نبی مومنوں کے جانوں کے, بلکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے, میرا عشق میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ ہماری روح بھی ہماری جان بھی اتنی ہمارے قریب نہیں جتنے حضور ہمارے قریب ہیں, اور نبی پاک ہر عاشق کے قریب ہے, دنیا کے کسی کونے کے اوپر موجود ہے. آج میں نے جمعے کے خطبے کے اندر بھی یہ بات یہ نقطہ بیان کیا تھا کہ چاہے نبی پاک کا عاشق مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو یا جنوب و شمال ہو, کہیں بھی ہو, حضور کی محبت میں محو ہو کے عشق مصطفیٰ کے تصورات میں جا کے حضور کی محبت میں گم ہو کے جب نبی پہ درود و سلام پڑھتا ہے, مصطفیٰ کریم جانے جانا فرماتے ہیں میں اس کے درود و سلام کو خود سنتا ہوں کہ ہم یہاں سے پکارے اور وہ مدینے سنے, مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں
خواب کیا دیکھا کہ آسمان کا چاند آپ اتر کے نا میرے گھر میں آ گیا، آسمان کا چاند اتر کے میرے گھر میں آ گیا۔ سیدہ نے یہ خواب دیکھا اور پھر وہ ایسا روشن اور منور تھا، ایسی زیباشیاں تھی اس چاند کی کہ مکے کے ہر گھر کے اندر اس کا نور جا رہا تھا۔ یہ تو مکے تک سیدہ نے بیان کیا ہے، ورنہ میرے نبی کا نور پوری کائنات میں جا رہا، نبی پاک کا نور ہر عاشق کے سینے میں پہنچ رہا ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنے چاچا زاد یا مامو زاد بھائی حضرت ورقہ بن نوفل سے پوچھا کہ میرے خواب کی تعبیر کیا ہے؟ کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ آخر الزمان نبی کے نکاح میں تم آؤ گی۔ تو یہ خواب انہوں نے اپنے دل کے اندر اس کو بات کو چھپا لیا۔ اب جو بات بیان کرنا چاہتا ہوں، النبی اولیٰ بالمؤمنین، یہ صورت مسئلہ بھی سن لو کہ نبی کی بیویاں مومنوں کی کیا ہیں؟ مائیں، تو روحانی مائیں ہیں، تو جب وہ روحانی مائیں ہیں تو نبی روحانی باپ ہے، ان کا باپ کا درجہ، اور ادھر انبیاء علیہ السلام میں سب کے سردار ہیں، ادھر اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے حبیب ہیں۔ فرمایا کہ یہ مومنوں کے بڑے ہی قریب ہیں، عاشق جہاں سے بھی حضور کو پکارے گا نبی پاک اس کی مدد فرماتے ہیں۔ یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے۔ اچھا، قریب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے فرمایا بھئی 2002 تک نبی قریب ہے، اب 2024 ہے۔ ہاں، فرمایا نہیں، جب تک میری کائنات موجود ہے، فرمایا ابھی چاہے اپنے مزار میں چلے گئے، وہ اپنے مزار میں جا کے بھی اپنے عاشقوں کے قریب ہے کہ نہیں ہے قریب؟ جو مانتا ہے اس کا عقیدہ ہے وہ کہتا ہے، اور ایسے نہیں کہتا، بانگے دہل کہتا ہے اور علل اعلان کہتا ہے کہ نبی ہمارے سینوں میں بس رہے گا، اور اللہ ہمارے سینوں کو اسی طرح حضور کی محبت اور ان کے نور سے منور و روشن فرمائے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا خواب دیکھا، اور یہ ملک شام کا سفر بہانہ بن گیا۔ غلام میسرہ کو ساتھ کر دیا، تجارت کے لیے اونٹ روانہ کر دیے، کا فائدہ ہو تو آ جانا۔ حضرت میسرہ کہتے ہیں راستے میں نے سیدہ نے مجھے کہہ دیا، یہ بھی تو حضور کی محبت ہے نا، نبی پاک کی محبت ہے۔ کہا مکے سے جیسے ہی باہر نکلیں، ان کو سفر میں اپنا غلام نہ سمجھنا بلکہ اپنا مالک سمجھنا، آقا مولا سمجھنا، تو ان کا خادم بن جانا، اور خادم بن کے جو مخدوم کے پیچھے خادم چلتا ہے اسی کیفیت میں رہنا۔ حضرت میسرہ فرماتی ہیں سیدہ نے جو وصیتیں کی، اور جیسے ہی مکے سے باہر میں نے حضور کے لیے ایک جوڑا جو ہے آپ کو پیش کر دیا، حضور نے جوڑا زیبتن فرمایا اور پلان رکھ دیا گیا اونٹ کے اوپر۔ حضور علیہ السلام نے دستار سجا لی، اور حضرت میسرہ کہتے ہیں میری ان آنکھوں نے دیکھا کہ جیسے جیسے حضور کی سواری گزر رہی تھی، فرمایا آسمان کا بادل سایہ کر رہا تھا، آسمان کا بادل سایہ کر رہا تھا۔ جنگل اور بیابانوں اور صحراؤں کو طے کرتے ہوئے ملک شام میں پہنچے، لیکن فرمایا یہاں اقبال عظیم نے بڑی پیاری بات کی ہے، وہ کہتے جس روش سے گزری سرکار کی سواری، گلشن تو پھر ہے گلشن صحرا مہک گئے ہیں۔ ادھر میرے آلہ فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ حضرت میسرہ کہنے لگے، فرمایا اونٹ جو ہے قریب المرگ ہو گیا، مرنے کے قریب ہو گیا، اور حضرت میسرہ کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ یہ اونٹ تو بالکل مر جائے گا، تو سرکار دو عالم نے نبوت والے پاؤں کی ٹھوکر جو ماری نا، سبحان اللہ، فرمایا یا احد اسکن فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ اللہ اللہ کتنا اثر رکھتی ہیں نبی کی ایڑیاں، کہ حضور نے ایڑی ماری، فرمایا اور ساکت ہو گیا، ادھر اونٹ کو ایڑی ماری، کدھر جاتا ہے، کسی کی امانت ہے،
امانت کو سپرد کرنا ہے. حضور کی ٹھوکر لگی، پائے نبوت کی اونٹ کھڑا ہو گیا. اس کے دماغ میں مستی، جسم میں چستی، اور جب میں اس کے اوپر سوار ہوا تو وہ ہوا سے باتیں کر رہا تھا. باتوں سے باتیں نکلتی ہیں، بات دور چلی جائے گی. ملک شام کا سفر طے ہوا، تجارت میں بڑا نفع ہوا، اور پھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے نفیسہ نامی عورت کو بھیجا. جو رشتہ طے ہو گیا، حضور کے نکاح میں آ گئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اے حبیب، ہم نے آپ کو مفلسی کی حالت میں پایا، خدیجہ الکبریٰ کے مال سے میں نے آپ کو مالدار کر دیا. میں آپ کا اشارہ سمجھ گیا، آنا بھی سمجھ. اللہ صادق کو اسی طرح صادق رکھے، شاد و آباد رکھے کہ ان کے ذریعے حضور کے پیغامات پہنچتے ہیں، نبی کی حدیثیں پہنچتی ہیں. سیدہ خدیجہ الکبریٰ مسلمانوں کی وہ ماں ہے کہ جن کا اسلام پہ یہ احسان ہے کہ سارا مال حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا. آج نعت خانوں کو نوٹ دیتے ہوئے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، 50 کا نکالوں یا نہ نکالوں، 100 کا نکالوں یا نہ نکالوں. علماء کو دیتے ہوئے، ہاں جب خسرے ناچ رہے ہوتے ہیں نا خواجہ حضرات، 1000 کے نوٹ چل رہے ہوتے ہیں، 5-5 ہزار کے چل رہے ہوتے ہیں. تب مولوی لوگوں کو یہی باتیں رہ گئی. میں کہتا ہوں تمہاری کمائی حلال کے رستے میں جائے تو اچھی بات نہیں، حرام کے رستے میں جائے تو کل قیامت کے دن پکڑ بھی ہوگی. علماء کا شکریہ بھی ادا کیا کرو، مسجدوں کو آباد کرو، مدارس بناؤ، اور دین کی راہ میں خرچ کرو. جو صدقہ جاریہ ہو جائے، یہاں بھی کام آئے گا، وہاں بھی کام آئے گا. سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے سارا مال قربان کر دیا. حضور کی 6 اولادیں ان سے ہوئی. حضرت سیدہ ام کلثوم ہیں، حضرت رقیہ ہیں، حضرت سیدہ زینب ہیں، حضرت بی بی فاطمہ ہیں. 2 شہزادے ہیں، ایک حضرت قاسم ہیں جن کی وجہ سے سرکار دو عالم کی کنیت ابو القاسم ہے. ایک بیٹے حضرت عبداللہ ہیں جن کے لقب طیب و طاہر ہیں. ایک شہزادہ ہے جو حضرت قبطیہ ماریہ کے بدن سے آیا، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ. 65 سال عمر پائی سیدہ نے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمانے، آپ کے ہجرت فرمانے سے 3 سال پہلے ان کا وصال ہوا. جب آخری وقت آیا تو حضور آپ کے سرانے موجود ہے. کہا میری رفیق حیات، اور اتنی حضور کی محبت ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہے مجھے اور کسی زوجہ کے اوپر رشک نہیں آتا جتنا خدیجہ الکبریٰ سے آتا، کہ جب بھی حضور. حضرت علامہ مولانا غلام مرتضیٰ قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا خطاب آپ سن رہے تھے.